پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر۔ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تعریف کیا ہے دراصل؟ چند الفاظ ہی تو ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے؟ ہوتا نا؟ کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے۔ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے۔ جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی۔ مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد۔ یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں۔ سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی۔ سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا؟ جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے، ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی۔ اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز، لفظ جو ہوتا ہے، ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا؟ مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو۔ کلمہ پکڑ سکتے ہیں؟ کلمے کو نہیں پکڑ سکتے نا؟ تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے۔ اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے، جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا؟ تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ۔ تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے۔ تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا؟ تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا؟ اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ، لیکن اثر روح پہ گیا نا؟ اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے۔ بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک
مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا نا درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض اسپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپنوٹائز کرنا یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پہ کر جاتا ہے. تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے. اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی. اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی. جیسے بعض اوقات کچھ شوبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے. ایک شوبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے. یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تو مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی. ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے پیپرز کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا. اسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا اور
बसा औकात किसी चीज में एक बच्चे को डाला तो दूसरी तरफ से मुर्गा निकाला, यानी जाहिर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ और तब्दील। बहुत सारे तो ट्रिक्स होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नजरबंदी कहलाती हैं, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। यानी जादूगर एक ऐसा ख्याल डालता है लोगों के जहनों पर कि जिससे उन्हें अशिया की हकीकत कुछ और नजर आने लगती है। मसलन जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ तो उन्होंने क्या देखा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि जादूगर जो भी रस्सियां और लाठियां लाए वो सारी की सारी सांपों में तब्दील हो गई। उसके बारे में कुरान पाक में आता है सहारू आयुन अन्नास, उन्होंने लोगों की आंखों को मसहूर कर दिया, नजरबंदी कर दी। फिर इसमें नजरबंदी के अलावा ख्याल पर इस तरह असरअंदाज हो जाता है एक शख्स कि चीज कुछ से कुछ नजर आने लगती, यानी कुव्वत ख्याल से काम लिया जाता है। टेलीपैथी का भी आपने सुना होगा कि आप ख्यालात के जरिए दूसरे को मैसेज भेजते हैं कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो। तो हिप्नोटाइज करके बसा औकात दूसरे के जहन पे ऐसा असर डाला जाता है कि वो किसी भी चीज के बारे में अपनी राय तब्दील कर देता है। ये भी सहर कहलाता है। इसके बारे में भी कुरान पाक में आता है युखय्यलु इलैहि मिन सहरिहिम अन्नहा तसा, उनके सहर से मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में ये बात आने लगी कि ये रस्सियों के सांप दौड़ रहे हैं। युखय्यलु इलैहि लफ्ज़ी तर्जुमा आप देखिए, ख्याल डाला गया उसकी तरफ, किसकी तरफ? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल तब्दील हो गया, किस वजह से? मिन सहरिहिम, इनके सहर की वजह से। और उन्हें क्या महसूस होने लगा? अन्नहा तसा, कि गोया ये रस्सियां और लाठियां दौड़ रही हैं। तो फिर सहर क्या होता है? किसी के ख्याल पर असरअंदाज हो जाना। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे अमल करवाते हैं कि किसी लड़की को या किसी लड़के को उस जादू या सिहर के असर से अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। आपने बसा औक़ात सुना होगा कि एक बच्ची बहुत अच्छी, बहुत नेक, बहुत शरीफ, अचानक ही उसको क्या होता है, वो किसी लड़के के शहर में गिरफ्तार हो जाती, फिर वो माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लगती है। उसके अंदर यूं लगता है जैसे कुछ शैतान आ गया हो। उसे माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं होती, किसी की नहीं। वो कहती कि बस मुझे उसी के साथ शादी करनी है, और वो सब खानदान की रिवायात और इज्जतें लुटाकर बसा औक़ात घर से भी निकल जाती। हालांकि सब क्या कहते हैं, वो ऐसी थी नहीं, वो ऐसी है नहीं, यूं लगता है उसके अंदर कुछ शैतान। फिर इसी तरह ये भी होता है बसा औक़ात कि किसी चीज की हकीकत बदल दी जाती, जैसे अभी बात हुई ना शोबदाबाजी के जरिए। मसलन किसी इंसान को जानवर बना देना, या जानवर को इंसान की शक्ल में ले आना, या किसी को पत्थर बना देना। इसके बारे में एक रिवायत आती है, काब अहबार कहते हैं लौला कलिमातुन अक़ूलुहुन्ना लजअलतनिल यहूदु हिमारन, अगर ये चंद कलिमात न होते जिनको मैं पाबंदी से पढ़ता हूं तो यहूदी मुझे गधा बना देते। यानी यहूद के अंदर जादू बहुत था, और ये मुसलमान हो गए थे ना, तो यहूद इनके पीछे पड़ गए। और आपको मालूम होगा, तारीख में आपने पढ़ा होगा कि यहूद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया था। तो जो भी कोई मुसलमान होता तो ये जादू के वार से उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते। ये मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है जो मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त। वो कलिमात क्या हैं? अऊज़ु बिवज्हिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ। बहुत ही बेहतरीन दुआ है। जब आपको किसी किस्म का कोई वसवसा तंग करे, कोई वहम आने लगे, कोई खौफ आने लगे, कोई फिक्र आने लगे कि फलां मेरे साथ ये कर देगा, फलां मुसीबत आ जाएगी, तो फौरन ये दुआ पढ़ लिया करें बैठे बैठे। तर्जुमा है, मैं अल्लाह अजीम की पनाह पकड़ता हूँ जिससे बड़ा कोई नहीं, और पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह के तमाम कलिमात की जिससे कोई नेक और बद इंसान आगे नहीं निकल सकता, और पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह के तमाम अस्माए हुस्ना की, अच्छे नामों की, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, हर उस चीज के शर से जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और वजूद दिया और फैला दिया। तो कितनी खूबसूरत दुआ है ये। आमतौर पर जब जादू किया जाता है तो उसमें शयातीन को खुश किया जाता है। ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं जिसमें कुफ्र और शिर्क के कलिमात हो। नंबर 2, कवाकिब यानी सितारों और नजूम की इबादत की जाती है, और इसमें भी शिर्क होता है।
نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر